سامعین، اسد محمد خان صاحب کی شاہکار کہانی ہٹلر شیر کا بچہ۔ یہ ایک حوالاتی کی کہانی ہے۔ فیلڈ مارشل کا زمانہ تھا، ٹریڈ یونین سرگرمیوں پر پابندی لگی تو چھوٹی بڑی مزدور پارٹیوں کے دفتروں پر چھاپے پڑنے لگے۔ پولیس والے آتے، دفتری ریکارڈ، فرنیچر، ٹائپ رائٹر اور تنخواہ دار اور رضاکار سب قسم کے کارکنوں کو ٹرکوں میں ڈال کے لے جاتے۔ سرسری سماعتیں ہوتی، کسی کو 6 ماہ کی سزا سنائی جاتی، کسی کو 5-10 کوڑے مارے جاتے، بعضوں کو قید اور کوڑے دونوں ملتے۔ یہی سب چل رہا تھا۔ میں ان دنوں کھوسہ کی ٹریڈ یونین میں رضاکارانہ کام کر رہا تھا، اکیلا تھا۔ گزارے کے لیے ایک کوچنگ سینٹر میں انٹر کی انگریزی پڑھاتا تھا۔ خدا معلوم 150 کے 200 ملتے ہوں گے، میرے لیے بہت تھے۔ کھوسہ کو میرا کوچنگ سینٹر میں پڑھانا برا لگتا تھا، کہتا تھا اول تو وہ پیسے بہت کم دے رہے ہیں، ایک طرح سے پھوکٹ میں کام لے رہے ہیں، دوسرے کوچنگ سینٹر چلانا علم کا پراسٹیٹیوشن ہے۔ کھوسہ چاہتا تھا کہ میں کل وقتی ٹریڈ یونینسٹ بن جاؤں، اسی کے ساتھ رہوں، کھاؤں پیوں، فاقے کروں۔ ٹریڈ یونین آفس میں میرے علاوہ ریکارڈ کیپر، ٹائپسٹ اکبری خاتون، رشید خان پیون اور خود کھوسہ، گویا ہم 4 آدمی بیٹھتے تھے۔ پولیس آئے تو ہم تینوں کو لے گئی۔ رشید اس وقت چائے لینے گیا ہوا تھا، بچ گیا۔ اکبری کا گرفتاری کا پہلا موقع تھا، میں پہلے بھی جا چکا تھا، اور کھوسہ تو ایک طرح سے عادی تھا۔ کھوسہ لئیم، شہیم، بات بات پر مشتعل ہونے والا، اپنی عزت عاب کرنے والا قبائلی جوان تھا۔ گاؤں کے بااثر لوگوں اور بڑے بوڑھوں سے اس کی بن نہ سکی تو وہ کراچی چلا آیا۔ ماسکو کی چھپی ہوئی اردو انگریزی کتابیں پڑھ پڑھ کے انقلابی ہو گیا۔ بے خوف اور کھرا آدمی تھا، بات کرنا بھی جانتا تھا۔ اس نے کارنر میٹنگیں کی، پوسٹر لگائے، اپنے آس پاس آدمی اکٹھا کر لیے، ایک مزدور پارٹی بنا لی اور بار بار بند کیا جانے لگا۔ اکبری خاتون میری ہم عمر ہوگی، یعنی کوئی 28-30 برس کی۔ پہلے کہیں اس کی شادی ہوئی تھی جو چل نہ سکی۔ وہ اپنے بیمار باپ اور 2 چھوٹے بھائیوں کے ساتھ کسی مضافاتی بستی میں رہتی تھی۔ تھوڑا بہت ٹائپ کرنا جانتی تھی۔ پاکستان کے سوشیو اکنامک نظام سے خفا تھی اور ضرورت مند تھی۔ فارغ وقت میں مجھے اس سے باتیں کرنا اچھا لگتا تھا۔ کھوسہ کو یقین تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اکبری اور میں دوست تھے اور بس۔ خیر تو ہماری اعزازی لیگل ایڈوائزر کو ہماری گرفتاری کی خبر لگی۔ اس نے درخواستیں وغیرہ ٹائپ کیں اور رہائی کی کوششیں کرنے لگا۔ 1-2 روز میں شاید رہائی کی کوئی صورت نکل آتی، مگر کھوسہ نے سب گڑبڑ کر دیا۔ ابتدائی سماعت کے لیے کسی نئے نویلے ڈی سی کے سامنے ہمیں پیش کیا گیا۔ وہ ڈی سی میری بدقسمتی سے کھوسہ کا ہم علاقہ نوجوان نکلا۔ اس کے سادہ سے سوال کے جواب میں کھوسہ نے اس کی یعنی اپنی مادری زبان میں خدا معلوم کتنی دیر تک کیا کچھ کہا، اور غیرت اور بے غیرتی کے کیسے کیسے بھیانک طعنے کھوسہ نے اسے دیے کہ آدھے گھنٹے میں کوئی 30 سنگین قسم کے مقدمے قائم کر دیے گئے، اور ہمیں بڑے بھاری گارڈ کے ساتھ لے جا کر کراچی سے میلوں دور کسی بدنام پولیس لائنز کے حوالات میں بیڑ دیا گیا۔ میں نے موجودہ حالات سے فوری طور پر سمجھوتا کر لیا۔ ٹریڈ یونین کی اوکھلی میں سر دیا تھا، اور وہ بھی کھوسہ کی انقلابی مزدور یونین میں۔ دموکوں سے پھر کیا ڈرنا۔ کھوسہ کی طرح میں بھی گنگناتا ہوا ایک لاک اپ میں داخل ہو گیا کہ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ۔ یہ لاک اپ سب حوالاتوں کی طرح منحوس دور و دیوار والی تھی۔ فرش سے 5-5.5 فٹ بلندی تک دیوار پر کالا رنگ پھرا ہوا تھا۔ پتھر جڑے ننگے فرش پر 2 جگہ ملیشیا کے پرانے کمبل طے کیے پڑے تھے۔ کونے میں ایک طرف کمبلوں کا ایک ڈھیر اور تھا، دوسرے کونے میں نالی کے سامنے سیمنٹ کی بالشت پر اونچی حد بندی سی تھی، اس پر بھی کالا پینٹ لگایا گیا تھا۔ پینٹ تازہ تھا یا شاید ادھر فینائل ڈالی گئی ہوگی کہ اس کی بو پھیلی تھی۔ حوالاتیوں کو چھوٹی موٹی ضرورت کے لیے بار بار غسل خانے کون لے جاتا، یہ کونا ان کے لیے تیار کر دیا گیا تھا۔
ہم دونوں ایک ایک کمبل پر جا ٹکے۔ پولیس والوں نے پرشور انداز میں حوالات کا دروازہ بند کیا تو کمبلوں کے تیسرے ڈھیر میں سے حرکت ہوئی۔ ڈھیر سے ایک سر برآمد ہوا۔ کوئی حوالاتی خوب ہی اوڑھے لپیٹے سویا پڑا تھا اور اب اٹھ رہا تھا۔ بڑے ہوئے شیو اور بکھرے ہوئے بالوں والے سوکھے سڑے آدمی نے کھنکھار کے گلا صاف کیا۔ میں نے دیکھا اس کے اوپری ہونٹ پر بالکل بیچوں بیچ بڑی سی مکھی بنی تھی۔ یہ اس کی ہٹلر مونچھ تھی۔ گلا صاف کر کے اس نے لجلجی خوشامدانہ آواز میں پولیس والوں سے کہا، علی جا حضور، اتنا شور کیوں کرتے ہو؟ اور دوبارہ کمبل کی کولی مار کر وہ اس میں غائب ہو گیا۔ ہم دونوں بھوکے تھے۔ اپنے جثے کے حساب سے کوسا تو کچھ زیادہ ہی بھوکا ہو جاتا تھا، مگر اس پرانے حوالاتی کو دیکھ کے وہ ایک دم کھل اٹھا۔ ہنس کے کمبلوں کے ڈھیر سے کہنے لگا، ہٹلر صاحب، وہ علی جا، ذرا کمبل سے باہر تشریف لاؤ۔ ڈھیر والا اب کے پورا کا پورا باہر آ گیا۔ پہلے اس نے بہت غور سے کھوسا کو دیکھا۔ ایسے لمبے چوڑے آدمی اس نے کم ہی دیکھے ہوں گے۔ بہت متاثر ہوا۔ مجھے بھی بڑی توجہ سے دیکھنے کے بعد وہ بولا، بندہ نواز، آپ لوگ کس جرم کی پاداش میں یہاں آئے ہو؟ کھوسا نے خوش ہو کے پوچھا، پاداش کیا ہوتا ہے علی جا صاحب؟ ہٹلر ہنسا اور پہلو بدل کر آلتھی پالتھی مار اپنے کمبل کے دائرے میں مزے سے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، آدمی شاندار ہو، پر لطف اور بازوق بھی معلوم ہوتے ہو، بندہ پرور، کام کیا کرتے ہو آپ؟ کھوسا کو اس سے باتیں کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اپنی آواز میں روکھا پن ڈال کر کہنے لگا، ہم نقب لگاتا ہوں، چوری چماری کرنے والا بدماش لوگ سے اور اسمگلر لوگ سے ہم بتہ لیتا ہوں۔ کوئی مرڈر کا امیدوار مل جاوے، مطلب جس کا جینا ضروری نہیں ہوئے اور ہم لوگ کو پیسے کا تنگی بھی ہوئے، تو کبھی 6-8 مہینے میں کوئی قتل متل بھی کر لیتا ہوں بس۔ ماشاءاللہ، ہٹلر نے تھوک نگل کے کہا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہم کیا ہیں، تاہم اس کے منہ پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ پھر بھی اس نے حوصلے سے میری طرف سر گھمایا، پوچھا، صاحبزادے، اپنا کیا مشغلہ ہے؟ میرے جواب دینے سے پہلے کھوسا بول اٹھا، یہ کسی کوٹھے پر پھوکٹ میں انگریزی پڑھاتا ہے۔ ککا؟ ہٹلر نے خلق سے بطخ جیسی آواز نکالی، جیسے یہ بات اسے بہت مزے کی لگی ہو۔ کہنے لگا، مگر کوٹھوں پہ حضور والا کبھی پھوکٹ کا مطلب مفت کا کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں، بس مفت کی بدنامی اور رسوائی نصیب ہوتی ہے بالا ہانوں پر۔ ہاں، اور وہاں انگریزی کون پڑھتا ہوگا سرکار؟ یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں، سب کہنے کی باتیں ہیں، کچھ بھی نہ ہوتا ہوگا۔ نوجوان ہیں ابھی یہ صاحبزادے، ابھی تو ان کے شباب، ان کی رانائی کے دام لگیں گے بالا آنے پر۔ آگے آگے دے، چپ کرو چٹنی۔ کھوسا پر اچانک بھوک کا غلبہ ہوا تھا، ایک دم بفر گیا۔ کہنے لگا، لمبا لمبا الفاظ بول کے ہمارا دماغ خراب نہیں کرو، نہیں تو تمہارا کمبل میں ہی پارسل بنا دے گا ہم لوگ۔ ہٹلر سالہ بکواسی، میں نے سمجھایا۔ کھوسا، کیوں بلا وجہ؟ پہلے تو خود ہی تم نے مذاق کیا، اب بگڑ رہے ہو۔ میں نے دیکھا ہٹلر نے میرے ساتھی کے ساتھ بھڑکنے کا برا نہیں مانا تھا۔ چپ ہو جانے کا حکم سن کر دھیرے سے کہا تھا، جو مرضی بندہ پرور، اور اس نے احتیاط سے کمبل کو خود میں لپیٹنا شروع کر دیا۔ سامعین